رستم قریش سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہرن پہ تیر مار کے میلوں اس کے پیچھے مکہ کے مضاف کے خشک پہاڑی راستوں پہ گھوڑا دوڑا کے حمزہ نے زخمی کیا ہوا ہرن جا پکڑا، ذبح کر کے اسے گھوڑے کی پشت پہ ڈالا، 4-5 شکار کیے پرندوں کو پیروں سے باندھ کے اپنی سجی سنوری کاٹھی پہ لٹکایا، کمان کندھے پہ ڈالی، پشت پہ بندھے تیروں کے بنڈل کو کمر کے پیچھے کیا، گلے میں حمائل تلوار کو نیام میں ہاتھ مار کے بٹھایا، اپنی سنہری تاروں سے چمکتی لال پٹیوں والی پگڑی میں مور کے سب سنہری رنگوں سے بھرے پروں کو سیدھا کیا اور تیروں کے کمر سے بندھے بنڈل سے اوپر سر نکالتے ہوئے شتر مرغ کے چوڑے مسکراتے پروں کو ہاتھ سے سہلایا اور گھوڑے کو ایڑ دے کر مکہ کی راہ لی۔ جوں جوں مکہ کی آبادی قریب آتی جاتی، حمزہ کے گھوڑے کی رفتار کم ہوتی جاتی۔ خانہ کعبہ سے کوئی 125 گز دور صفا کی پہاڑی کا موڑ مڑتے سمے حمزہ کا گھوڑا دلکی چال میں خراماں خراماں عجیب حسن بھرے وقار سے قدم اٹھا رہا تھا کہ انہیں صفا کے پاس عبداللہ بن جدعان کے گھر کی طرف سے ایک عورت کی آواز آئی۔ ابو عمارہ حمزہ کی کنیت تھی۔ حمزہ نے اپنا نام پکارا جاتا سنا تو گھوڑے کی لگام کھینچی۔ سفید عربی گھوڑے نے اپنی پچھلی دونوں ٹانگیں روک کے اگلے دونوں سم اٹھا کے سنگلاخ پتھروں پہ اچھل کے مارے۔ کچھ چنگاریاں اٹھیں اور حمزہ نے گردن موڑ کے پکارنے والی آواز کی طرف دیکھا۔ آواز دینے والی عبداللہ بن جدعان کی کنیز تھی۔ وہ خود لپک کے حمزہ کی طرف آئی۔ حمزہ ابھی تک اپنے شکار میں لائے ہرن اور پرندوں کے زوم میں مور کے پنکھ پگڑی میں لگائے سر اٹھا کے گھوڑے کی پشت پہ شہزادوں جیسے تفاخر سے بیٹھا تھا بھی وہ قریش کا سب سے مضبوط، جرری اور بہادر آدمی۔ 45-46 سال کی عمر میں بھی وہ اتنے مضبوط جسم کا مالک تھا کہ قریش کا کوئی جرری سے جرری شخص بھی اس سے ٹکرانے کا سوچ نہ سکتا تھا۔ پھر بنو ہاشم جیسے معزز ترین خاندان کا سپوت، اپنے قبیلے کے علاوہ بھی دوسرے قبائل میں اپنی شجاعت، دلیری، دلبری اور صاف گوئی کی وجہ سے ممتاز مقام رکھتا تھا۔ حمزہ نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے گھوڑے کی مہار پکارنے والی عورت کی طرف موڑی۔ گھوڑا ہنہنا کے بڑے اتھرے انداز میں اسی طرف مڑا جدھر اسے موڑا گیا تھا۔ پکارنے والی عورت اپنے اونچے مکان کی بیرونی سیڑھیاں اتر کے بھاگی حمزہ کے پاس آ گئی اور حمزہ کے گھوڑے کی چرمی براؤن کاٹھی کا ایک کونا پکڑ کے بولی، کچھ پتا ہے تمہیں ابو عمارہ؟ کیا تم بنو ہاشم کے رستم ہو؟ پورے قریش میں کوئی تمہاری ٹکر کا جوان نہیں۔ اور کیا وہ ابو الحکم ابو جہل تمہارے خاندان کو کیسی کیسی گالیاں دے گیا؟ کب؟ کیوں؟ وہ تمہارا بھتیجا ہے نا الامین صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچا، یکتا، ایماندار۔ ہاں، اسے یہیں اسی جگہ پہ ابو الحکم ابو جہل نے گالیاں دی۔ جو منہ میں آیا وہ بکتا رہا۔ تمہارے بھتیجے نے اف تک نہ کی، کوئی جواب نہ دیا۔ سب مغلظات سن کے بھی صبر کرتا رہا۔ کیا تم بنو ہاشم کی یہ عزت رہ گئی ہے کہ جو ایرا غیرہ تمہارے معزز ترین فرد کے لیے بکواس کرتا پھرے اور تم جنگل سے ہرن مار کے پرندوں کو لٹکائے پھرتے رستم قریش ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہو؟ حمزہ کے چہرے پہ ببر شیر کا چہرہ آ گیا۔ سر سے پاؤں تک جسم جیسے کسی بجلی کے کوندے سے لرزا۔ اس نے گھوڑے کی لگام زور سے کھینچی، ایک طرف موڑی اور گھوڑے کی پسلیوں میں پاؤں مارنے سے پہلے بولا، کہاں ہے وہ اس وقت ابو جہل؟ حرم کی طرف گیا ہے، وہیں بیٹھا ہوگا۔
گھوڑا حرم کی طرف بجلی کی صورت سے مڑا۔ راہ کے پتھروں سے گھوڑے کے سموں سے چنگاریاں نکلی۔ پلک جھپکنے میں حمزہ صحن کعبہ میں تھا۔ دیکھا کعبے کے صحن میں خانہ خدا کی دیوار کے سائے میں حتیم کے پاس منڈلی لگائے ابو جہل بیٹھا ہوا ہے۔ منڈلی میں بیٹھے سبھی قریشیوں نے سرپٹ بھاگے چلے آئے گھوڑے پر حمزہ کو دیکھا اور حیرانی سے اپنی گردنیں لمبی کر کے اس کی طرف تکنے لگے۔ کسی اندرونی خوف سے ابو جہل بیٹھا بیٹھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے حمزہ گھوڑے پہ سوار ابو جہل کے سر پہ پہنچ گیا۔ کمر پہ ہاتھ بڑھا کے کمان اتاری اور ابو جہل کو للکار کے قریب بلایا۔ ابو جہل ڈگمگاتے قدموں سے ہونک چہرہ لیے حمزہ کی طرف آیا تو حمزہ نے بائیں ہاتھ سے بھاگتے گھوڑے کی لگامیں کھینچی۔ گھوڑے نے اگلے دونوں سم اوپر اٹھائے اور حمزہ نے دائیں ہاتھ میں پکڑی کمان پورے زور سے گھما کے ابو جہل کے سر پہ ماری۔ ابو جہل کی گول پگڑی اتر کے دور جا گری۔ کمان کی انی اس کی کنپٹی سے ٹکرا کے لہو کی لکیر بناتی اس کی داڑھی کو رنگتی ہوئی اس کی گردن تک آ گئی۔ ابو جہل گر گیا۔ سیدنا حمزہ اچھل کے گھوڑے سے اترے اور بولے، تیری یہ مجال، تو میرے بھتیجے الامین کو گالیاں دیتا ہے، میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا حمزہ نے کمان کندھے پہ ڈالی اور سینے پہ حمائل نعام میں سے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے پاس بیٹھے کھڑے کچھ لوگ سیدنا حمزہ کی طرف بڑھے تو سیدنا نے نیام سے تلوار نکال لی۔ سب اپنی اپنی جگہ پہ رک گئے۔ ان کے قدموں میں گرا بکھری پگڑی اور خون میں لت پت داڑھی والا ابو جہل لیٹے لیٹے ہاتھ ہلا کے بولا، ابو ہمارا سچا ہے، غلطی میری ہی تھی، آج میں نے کچھ زیادہ ہی اوٹ پٹانگ باتیں کہہ دی تھی۔ سیدنا حمزہ نے تلوار ہاتھ میں لے کر ابو جہل کے سامنے اس طرح دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہوا کو کاٹ کے لہرائی جیسے اس کی گردن کاٹ رہا ہو، اور پھر تلوار کی انی اور اپنی آنکھوں کی پتلیاں ابو جہل کی دونوں تھر تھراتی سہمی آنکھوں کے عین درمیان میں نشانہ لے کر روکی اور کہا، آئندہ احتیاط کرنا، یہ تمہاری آخری غلطی ہے۔ اب وہ صرف میرا بھتیجا ہی نہیں، میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ ان پہ آسمان سے اترے پیغام کو آج سے میں بھی ماننے والا ہوں، سمجھ گئے؟ ابو جہل کی تھر تھراتی سہمی آنکھوں میں اب اس کے ماتھے سے بہتے خون کی بوندوں کے ساتھ ساتھ جیسے اس کے ناپاک حسد سے بھرے خوابوں کا بھی خون ہو گیا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اپنی گری ہوئی پگڑی کو سنبھالتا ہوا اٹھنے کی کوشش میں لگا تھا، تھپ سے پھٹی ہوئی بوری کی طرح گر گیا۔ اسی دن صفا کے پاس ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو چوم کے بآواز بلند پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔